الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله مولانا العظيم وقال الله رسوله النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سني من عليه يا روح العالم زلم زوج الشيخ أحمد رضا خان قطب عالم زلم اور عالم بمن سر ساما مدد قبلہ مدد کعبہ امام مدد سونا جنگل رات اندھیری چھائی پکی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہو چوروں کی رکھوالی ہے سرکار اعلیٰ حضرت کا یہ کلام ہمیں ایک ایسا پیغام دیتا ہے انشاءاللہ العظیم کسی اور جمعہ کو اس تعلق سے آپ سوال کیجیے گا یقیناً اگر سرکار اعلیٰ حضرت کے ان اشعار کو سمجھ کر اس پر عمل کر لیا جائے تو اپنے آپ کو گمراہی سے بچانے کے لیے کافی ہو جائے گا اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین بے شک اللہ پسند فرماتا ہے محبت کرتا ہے اسے توبہ کرنے والوں سے توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور پسند فرماتا ہے تو پاک و صاف رہنے والوں کو حدیث پاک میں ہے سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ طیب ولا یقبل الا الطیب بے شک اللہ پاک ہے اور پاک کو ہی قبول فرماتا ہے ایک چھوٹی سی مثال سے آپ سمجھ لیں کوئی پاکیزہ ہو کر غسل کے ساتھ وضو کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو 2 رکعت نماز ادا کر لے انشاءاللہ رب اس کو قبول فرمائے گا لیکن کوئی 2 کے بجائے 1000 رکعت ادا کر لے اور اس نے وضو نہیں کیا ہے تو معاذ اللہ رب العالمین نماز کا قبول ہونا تو بہت دور کی بات ہے سخت گناہگار ہوگا بعض فقہا فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہو جائے گا اس لیے کہ نماز شعار اسلام میں سے ہے اور اس نے نماز کی بے حرمتی کی ہے لہذا کافر ہو گئے اب آپ افسوس چاہے جتنا کر لیں تو کم ہے ان وہابیوں پر یہ لوگوں کو کہتے ہیں نماز ادا کرو جیسے بھی ادا کر وضو نہیں ہے تو بھی ادا کر یہاں تک لوگوں کو پیغام دیتے ہیں کبھی وضو نہیں تو بھی ادا کر لیکن نماز ادا کر جبکہ ہمارے اسلام نے ان مجبوروں کے لیے جو وضو نہیں کر سکتے ہیں وضو کا قائم مقام تیمم دے دیا کہ اگر وضو نہیں کر سکتے غسل نہیں کر سکتے تو بھی طہارت اور پاکی لازم ہے پانی سے نہیں تو خاک سے حاصل کرو لیکن اللہ تعالیٰ نے پاک ہونے کا راستہ نکال کے دے دیا ہے بغیر اس کے تم نماز کے قریب نہیں جا سکتے قرآن پاک کو نہیں چھو سکتے تو آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ پسند فرماتا ہے توبہ کرنے والوں کو اس جملے کو یاد رکھیں اللہ پسند فرماتا ہے توبہ
والوں کو توبہ کا مطلب آپ نے کسی کو تکلیف پہنچا دی، آپ نے کوئی گناہ کر لیا، پھر اس کے بعد توبہ توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ، توبہ نہیں۔ توبہ کہتے کس کو؟ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، یہ توبہ نہیں ہے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں، فقہا فرماتے ہیں، ائمہ مجتہدین نے یہ فرمایا ہے توبہ کا مطلب یہ ہے کہ بندے سے جو گناہ ہوا اس پر وہ پہلے شرمندہ ہو، اس کو اس بات کا احساس ہو کہ ہاں ہم نے غلط کیا ہے، دل میں ندامت ہو، شرمندگی ہو۔ ندامت اور شرمندگی کے بعد دل میں ایک پختہ ارادہ اور ہو، وہ ارادہ یہ ہو کہ میں آئندہ ایسا کام ہرگز کبھی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد پھر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو اور عہد کرے کہ مولا تو رؤوف رحیم ہے، تو بخشنے والا ہے، تو مہربان ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا مالک ہے، مجھ سے خطا ہو گئی ہے، مولا میں تیری بارگاہ میں ندامت کے آنسو لے کر حاضر ہوں، مولا میں اپنے کیے پر پشیمان ہوں، میں شرمندہ ہوں اور تیری بارگاہ میں عہد کرتا ہوں کہ مولا آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا، مولا مجھے بخش دے، اپنے حبیب کا صدقہ عطا فرما۔ جب یہ انداز ہوگا اور آئندہ اس گناہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچنے کا ارادہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ خود رب تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، ایسی توبہ کرو جو تمہارے بعد آنے والوں کے لیے نصیحت بن جائے، ایسی توبہ کرو، یعنی سچی توبہ، کہ جب توبہ کر لو تو اس پر قائم رہو۔ یہ بچوں کی طرح یہ حرکت کرنا کہ آج ماں باپ نے کسی کام سے منع کیا، ہاں نہیں کروں گا، کچھ دیر بعد پھر وہی کر لیا، پھر ڈانٹا پھر نہیں کروں گا، پھر وہی کر لیا، تو یہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار ایسی حرکتیں کرنا، ہاں بار بار توبہ کرنا بہت اچھی چیز ہے، لیکن توبہ کو ایک مذاق اور کھیل بنا لینا کہ بار بار رب کی بارگاہ میں توبہ تو کر رہا ہے لیکن یہ ارادہ نہیں ہے کہ میں اس گناہ سے باز رہوں گا، بار بار وہ گناہ کر بھی رہا ہے، توبہ بھی کر رہا ہے، پھر گناہ کر رہا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر وہی گناہ کرتا ہے، تو اس کی دو صورت ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ دل میں ارادہ ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ نہیں کرنا ہے، توبہ اس لیے کر لیا کہ ہو سکتا ہے مجھے موت آ جائے، یا توبہ اس لیے کر لیا کہ کسی نے دیکھ لیا تھا، وہ سمجھ لے کہ اس نے اپنے اس گناہ سے رجوع کر لیا ہے۔ اگر یہ سب وجہ ہے اور آئندہ باز رہنے کا پختہ ارادہ نہیں ہے تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ اس کو ٹھٹھا کہا جاتا ہے، یعنی توبہ کے ساتھ ہنسی اور مذاق کرنا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کو اور دعوت دینا ہے، اپنے آپ کو غضب کا شکار بنانا۔ لیکن اگر پختہ ارادہ ہو کہ ہاں آئندہ نہیں کروں گا، دل سے ارادہ کیا ہے لیکن اس کے بعد نفس نے بہکا دیا، شیطان نے ورغلا دیا، پھر دوبارہ وہ گناہ ہو گیا، تو اب یہ نہیں ہے کہ توبہ نہ کرے بلکہ اس کو پھر توبہ کرنا چاہیے۔ اگر پختہ ارادہ تھا
تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی توبہ قبول فرمائی، بعد میں بھی قبول فرمائے گا۔ وہ پہلے بھی تواب و رحیم تھا، بعد میں تواب و رحیم ہے۔ اس کی رحمت سے امید لگا کر 1000 بار توبہ کرنا ہو تو توبہ کرتے رہنا چاہیے، رب تعالیٰ بخشتا ہی رہے گا۔ بے شک۔ اس آیت کریمہ کو میں نے موضوع اس لیے بنایا ہے کہ آج ماہ شعبان المعظم کی 12 تاریخ ہے، کل 13 تاریخ ہوگی، پرسوں یعنی اتوار کو 14 تاریخ، اور اتوار کا دن ختم کر کے جو شب آئے وہ شب اتنی مبارک اور مسعود ہے کہ جس شب کو رب تعالیٰ نے شب براءت بنا دیا۔ براءت مانے ہوتا ہے چھٹکارا، نجات، رہائی۔ تو بندوں کے لیے، اور بندوں کا مطلب ہے اپنے مومن بندوں کے لیے، کافروں کے لیے نہیں، مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اللہ رب العزت نے اس شب کو شب براءت کر دیا ہے۔ براءت مت کہیے گا، برات جس میں دولہا جاتا ہے پیچھے پیچھے 150 لوگ جاتے ہیں، وہ برات ہے، اور یہ شب براءت ہے۔ براءت مانے ہوتا ہے چھٹکارا، نجات، رہائی۔ تو اللہ رب العزت اس رات میں اپنے بندوں کو جو انہوں نے گناہ کر رکھے ہیں، غلطیاں کر رکھی ہیں، نافرمانیاں کر رکھی ہیں، اس پر انہیں جو کچھ عذاب ہونا تھا، اللہ رب العزت نے ان عذابوں سے چھٹکارا کی رات بنا دی ہے کہ اپنے بندوں کو ان عذابوں سے جو ان کے اعمال پر ان کو ملنا تھا، رب تعالیٰ چھٹکارا عطا فرما دیتا ہے۔ اور کیسے؟ راتوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ 15ویں شعبان کی شب کی ابتدا جیسے ہی ہوتی ہے، یعنی 14ویں کا دن ختم ہوا، سورج غروب ہوا، مغرب کا وقت جیسے ہی شروع ہوتا ہے، 15ویں شب کا آغاز ہوتا ہے، رب تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کی طرف اس طرح سے متوجہ ہوتی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ماہ شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے تو اللہ رب العزت آسمان دنیا کی طرف تجلی فرماتا ہے، اور اس کے بعد رب تعالیٰ کی جانب سے ایک منادی ندا دیتا ہے، ہے کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے؟ ہے کوئی جو روزہ سے چھٹکارا چاہتا ہو تو اس کو آزادی بخش دی جائے؟ ہے کوئی جو روزی میں فراخی چاہتا ہو اس کو فراخی دے دی جائے؟ ہے کوئی اس طرح کا یعنی مغرب سے لے کر طلوع فجر تک، یعنی جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت تک رب تعالیٰ کی جانب سے منادی یہ ندا دیتا رہتا ہے، اور اس کی رحمت بالکل سے عام ہوتی ہے۔ بس رحمت میں حصہ لینے کے لیے ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے۔ اب جذبہ کیسے ہوگا؟ رب تعالیٰ نے فرما دیا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اگر آپ بے نمازی ہیں تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیے اور دل میں شرمندگی کا احساس لیجیے، آئندہ نماز قضا نہ کرنے کا عہد لیجیے، اور اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیے اور عرض کیجیے اے میرے مولا تو میرا
تو میرا مالک، میں تیرا بندہ، میں تیری بندگی میں ناقص رہا، میں تیری بندگی میں کوتاہی کرتا رہا۔ مولا تیرا حکم تھا کہ ہم تیری عبادت کریں، تو نے اسی لیے پیدا کیا تھا کہ ہم تیری عبادت کریں، لیکن مولا میں اپنی بندگی کا حق ادا نہ کر سکا۔ مولا اپنے حبیب کا صدقہ عطا فرما دے، اپنے محبوبین کا صدقہ عطا فرما دے اور مجھ کو بخش دے۔ آئندہ میں نماز قضا نہیں کروں گا، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور تیری رحمت سے میں یہ طلب بھی کرتا ہوں کہ مولا آئندہ مجھے پنج وقتہ نمازی بنا دے۔ اس انداز میں آپ دعا کریں، اور صرف نماز ہی نہیں، جس گناہ کا جو عادی ہو اس گناہ پر اپنی شرمندگی کو لائے، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور اس کے محبوب کا واسطہ لے کر رب سے اپنی غلطیوں کی معافی طلب کرے، ضرور رب تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ یہ ایسی رات ہے جس رات رب تعالیٰ اپنے بندوں کو پکار کر، اپنے بندوں کو بلا کر ان کو مغفرت عطا فرماتا ہے، ان کو نجات عطا فرماتا ہے، ان کو براءت نصیب فرماتا ہے اور ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ آنے والا